آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی مقابلہ نظم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالمی مقابلہ نظم کے 2 پروگرام 2 حصے جو ہیں وہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے دنیا بھر سے، کیا بچے کیا بڑے، سب جو ہیں بڑے ذوق و شوق سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے دنیا بھر سے ہمیں پیغامات مل رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں 7 جو نئی آوازیں ہیں آپ سنیں گے۔ آج کے جو ہمارے منصفین کا پینل ہے، ججز کا پینل ہے، ان میں شامل ہوں گے آپ سب کے جو 4 ججز ہیں وہ آپ کے جانے پہچانے ہیں۔ مکرم محترم داؤد احمد ناصر صاحب آپ ہوں گے ہمارے ساتھ جرمنی سے، مکرم محترم محمد عصمت اللہ صاحب جاپان سے، مکرم محترم مصور احمد صاحب آسٹریا سے، اور محترم مرتضیٰ منان صاحب جرمنی سے۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم ان سے بات بھی کریں گے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، آئیے سنتے۔ جو خاک میں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی جو خاک میں ملے۔ عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس
کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آواز تھی۔ محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی عالمی مقابلہ نظم اب سے تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے گا۔ آج کے پروگرام میں جن احباب کی نظمیں شامل کرنے کے لیے منصفین نے جو نظمیں منتخب کی ہیں، ان احباب کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: محترم ثاقب محمود صاحب، محترم محمد خان باجوہ صاحب آپ کینیڈا سے ہیں، محترم ملک رضوان صاحب، محترم ثاقب ملک صاحب، محترم رضوان احمد صاحب آپ جرمنی سے ہیں، محترم صباحت احمد بشارت صاحب آپ برطانیہ سے ہیں، اور محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب آپ جرمنی سے ہیں۔ ان سب کی آوازیں اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم سنیں گے۔ اگر یہ احباب آپ کے دوست ہیں، آپ کے عزیز ہیں، تو آپ ابھی انہیں فون کر کے ٹیکسٹ کر کے بتا دیں کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد عالمی مقابلہ نظم شروع ہونے والا ہے۔ آج اس پروگرام کا تیسرا اور اختتامی دور ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں توقع ہے کہ پچھلے دو پروگراموں کی طرح آج بھی آپ ہمیں بتائیں گے، نمبر دیں گے 10 میں سے کہ آپ کس پڑھنے والے کو 10 میں سے کتنے نمبر دے رہے ہیں۔ نعتیہ کلام سنیں گے ہم، محمد پر ہماری جاں فدا ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ کوئی ہمسر نہیں جس کا نسانی، پتہ اس یار کا اس نے دیا ہے۔ ودیت کر کے انعام محبت سے وہ اپنی کھینچتا ہے۔ کوئی اس کو نہ جب تک آپ چھوڑے، کسی کو خود نہیں وہ چھوڑتا ہے۔ کسی کو خود نہیں وہ چھوڑتا ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ نہ کیوں سو جاں سے دل اس پر فدا ہو کہ وہ محبوب ہی جانے وفا ہے۔ وہ سچا اور سچے عہد والا، جو منہ سے کہہ چکا وہ کر رہا ہے۔ نبھا دی اس نے جس سے دوستی کی، پھرا ہے جب بھی بندہ ہی پھرا ہے۔ پھرا ہے جب بھی بندہ ہی پھرا ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ گناہ گاروں پہ وہ پیاروں کی خاطر کرم کیا کیا نہیں فرما رہا ہے۔ دھلے جاتے ہیں دھبے دامنوں کے، برابر رحمتیں
برسا رہا ہے، نہیں کچھ اس کے احسانوں کا بدلہ، کسی نے جان بھی دے دی تو کیا ہے، کسی نے جان بھی دے دی تو کیا ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ عالمی مقابلہ نظم، آئیے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں، بلکہ بات کرتے ہیں ججز سے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جرمنی میں، جہاں مکرم محترم داؤد احمد ناصر صاحب ہیں۔ داؤد ناصر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے کیسے ہیں آپ، کیسے ہیں شب و روز؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب خیریت ہے، ہر لحاظ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ بہت شکریہ۔ اور مکرم محترم مصور احمد صاحب ہمارے آسٹریا میں۔ مصور صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آسٹریا کا موسم کیسا ہے اور عالمی مقابلہ کیسا لگ رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد صاحب جزاکم اللہ، ایک مرتبہ پھر خاکسار کو اس پروگرام میں شرکت کی توفیق مل رہی ہے۔ پروگرام الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور سب نے بڑی تعریف کی ہے، اور جس طرح ہمارے جو سب پڑھنے والے ہیں انہوں نے یہاں پہ نظم پیش کی ہے بڑے اچھے انداز میں، بڑی اچھے ترنم کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جو نظمیں یہاں پہ پیش کی گئی ہیں، میرے خیال سے بہت اچھا معیار ہے اور محنت پیچھے نظر آتی ہے۔ اسی طرح خاکسار یہاں پہ انتخابی سخن کی ٹیم کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہے گا کہ اس قسم کا جو پروگرام ہے وہ دوبارہ منعقد کیا گیا، جس کے ذریعے سے جو نوجوان ہیں نظم پڑھنے کی جو خواہش رکھتے ہیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے، ان کو ایک موقع مل جاتا ہے اپنی پیشکش یہاں پہ پیش کرنے کا، اور جس کے ذریعے سے پھر وہ اپنی آواز کو نہ صرف مزید بہتر بنا سکتے ہیں اس موٹیویشن اور جذبے کے ساتھ، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت کا جو پیغام ہے اس کو بھی وہ پھیلانے میں اپنا کردار حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے ایک بار پھر جزاکم اللہ خیر جزا، آپ کی جو بھی ٹیم ہے اس طرح کے پروگرام مزید آگے منعقد کرنے کے لیے۔ مصور صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور اب آئیے چلتے ہیں ناظرین جاپان، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عصمت اللہ صاحب۔ محترم عصمت اللہ صاحب، السلام علیکم۔ فرمائیے وہاں جاپان میں وقت کیا ہے، موسم کیسا ہے، آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ موسم ٹھنڈ ہے اور 2-3 ڈگری سیلسیس کے قریب ہے، اور اللہ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور جزاک اللہ مجھے اس موقع دینے کا۔ اس پروگرام میں بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، اور جو اس میں شمولیت حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، جو دوست ہیں، جو نظم پڑھنے والے ہیں، وہ اچھی آوازیں سننے کو موقع ملے گا، تو مجھے بہت خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور آئیے آج کے پروگرام کے آخری جج مکرم محترم مرتضیٰ منان صاحب، السلام علیکم۔ فرمائیے آپ آج کل ابھی سویڈن ہیں کہ جرمنی واپس آ گئے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صاحب، میں اس وقت جرمنی میں ہوں، اور جزاکم اللہ تعالیٰ واصل جزا۔ یہ بھی ایک بابرکت پروگرام ہے، کیونکہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کا جو کلام ہے وہ سننے کو مل رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ جو بنیادی مقصد ہے اس پروگرام کا، یعنی کہ تبلیغ اور تربیت، وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے، اور ہماری بھی جو ناقص کوشش ہے ہم حصہ بن پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محض دی ہوئی توفیق سے وہ بھی قبول فرمائے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور ناظرین، آپ سے تھوڑی دیر کے بعد مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سن سکیں گے نئی آوازیں، لیکن اس سے پہلے ایک ہم نظم سنیں گے، اور اس نظم کے فوراً بعد مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں آپ جہاں پہ بھی ہیں، اسکرین پہ آپ کو ہمارا نمبر نظر آئے گا، آپ نے ہر نظم کو غور سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں۔ صرف آج بات یہ ہے، آج 2 ثاقب صاحب ہیں اور 2 رضوان صاحب ہیں، تو آپ نے
ہمیں بتانا ہے کون سے ثاقب صاحب کی بات ہو رہی ہے اور کون سے رضوان صاحب کی. نظم سنیں گے وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی. وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے شمشیر زبان سے گھر بیٹھے دشمن کو مارے جاتے ہوں. اے میری الفت کے طالب یہ میرے دل کا نقشہ ہے. اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو وہ ان باتوں میں کیسا ہے خواہش میری الفت کی تو اپنی نگاہیں اونچی کر. تدبیر کے جالوں میں مت پھنس کر قبضہ جا کے مقدر پر. میں واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے. تو ایک ہو ساری دنیا میں کوئی ساجھی اور شریک نہ ہو. تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام، کتنا خوبصورت پیغام ابھی ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں. اور آئیے اب ہم مقابلہ نظم شروع کرتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک دو باتوں کی وضاحت کرتے چلیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض نظموں میں ایسے ہوا ہے کہ بعض الفاظ صحیح طرح ادا نہیں کیے گئے. مثلا ایک نظم ہے گوہر شب چراغ بن، تو اس کو بہرحال شاید کسی اور وجہ سے گورے شب چراغ بن، لیکن چونکہ ان کی آواز اچھی تھی تو ہم نے اس نظم کو بھی پروگرام میں رکھا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو گزشتہ 2 پروگرام تھے ان میں سے منصفین نے جو بھی 6، 7 یا 8 کو منتخب کیا ہے، اور اس طرح جو آج کے پروگرام میں منتخب کیے جائیں گے ان ساروں سے پھر بعد میں ہم ایم ٹی اے کی ٹیم رابطہ کرے گی. تو اس عالمی مقابلہ نظم میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اعلان کر رہے ہیں کہ آج 1st 2nd 3rd آیا ہے، بلکہ جو بھی
سب سے بہترین 10 یا 12 یا 15 احباب ہوں گے، ان سے پھر MTA کی ٹیم رابطہ کرے گی۔ آئیے سب سے پہلے آواز سنتے ہیں محترم ثاقب محمود صاحب کی۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جیسے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جیسے ہو یہ کاروبار۔ ابھی ہم آواز سن رہے تھے محترم ثاقب محمود صاحب کی۔ ابھی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اس آواز کو 10 میں سے کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ ہمارے ججز کا پینل تو باہر موجود ہے۔ اگلی آواز ہم سننے جا رہے ہیں محترم محمد خان باجوہ صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن، دنیا میں جگ مگائے جا، گوہر شب چراغ بن، دنیا میں جگ مگائے جا، منزل عشق ہے کٹھن، راہ میں راہ زن بھی ہے، منزل عشق ہے کٹھن، راہ میں راہ زن بھی ہے، پیچھے نہ مڑ کے دیکھ تو، آگے
قدم بڑھائے جا. ابھی ہم آواز سن رہے تھے محترم محمد خان باجوہ صاحب کی، جو کہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. آپ ابھی ہمیں ٹیکسٹ کیجئے، بتائیے اس نظم کو 10 میں سے آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں. اگلی آواز ہم سنیں گے مکرمہ محترم ملک رضوان صاحب کی. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن، میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن، میرے پروردگار. کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں، تم مومن ہوئے. کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں، تم مومن ہوئے. پھر بھی اس کافر کا حامی ہے، وہ مقبولوں کا یار. ابھی ہم آواز سن رہے تھے محترم ملک رضوان صاحب کی، اور آپ ہمیں بتائیے اس نظم کو آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں. دنیا بھر سے ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں اور آپ ہر نظم کو نمبر بھی دے رہے ہیں. تھوڑا سا ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور ایک نظم سنتے ہیں. کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے. کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے، کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے. خوشبو کے اٹھنے لگے دل میں بھبا کے، خوشبو کے اٹھنے لگے دل میں بھبا کے. آہیں تھی کہ تھی ذکر کی گھنگھور گھٹائیں، آہیں تھی کہ تھی ذکر کی گھنگھور گھٹائیں، نالے تھے کہ تھے سیل رواں حمد و ثنا کے، نالے تھے کہ تھے سیل رواں حمد و ثنا کے.
اس بار جب آ پائیں تو پھر جا کے تو دیکھیں، اس بار جب آ پائیں تو پھر جا کے تو دیکھیں، کر گزروں گا کچھ اب کے ذرا جا کے تو دیکھیں، کر گزروں گا کچھ اب کے ذرا جا کے تو دیکھیں، آداب محبت کے غلاموں کو سکھا کے، آداب محبت کے غلاموں کو سکھا کے، کیا چھوڑ دیا کرتے ہیں دیوانہ بنا کے، کیا چھوڑ دیا کرتے ہیں دیوانہ بنا کے، کیا چھوڑ دیا کرتے ہیں دیوانہ بنا کے۔ کلام طاہر میں سے ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے، آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ واپس چلتے ہیں عالمی مقابلہ نظم کی طرف، اور اگلے نظم پڑھنے والے جو ہمارے دوست ہیں وہ آپ رہتے ہیں روس میں، رشیا میں۔ آپ کا نام ہے محترم ثاقب ملک صاحب، آئیے آپ کی آواز سنتے ہیں۔ بڑھتی رہے خدا کی محبت، خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت، خدا کرے توحید کی ہو لب پہ شہادت، خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت، خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت، خدا کرے۔ ابھی ہم آواز سن رہے تھے محترم ثاقب ملک صاحب کی، رشیا سے جو ہیں، اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ناظرین کہ آپ 10 میں سے اس نظم کو، اس آواز کو کتنے نمبر دیں گے۔ اور اگلی آواز سنتے ہیں محترم رضوان احمد صاحب کی۔ رہے خدا کی محبت، خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت، خدا کرے توحید کی
شہادت خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے. ابھی ہم آواز سن رہے تھے محترم رضوان احمد صاحب کی، جو کہ جرمنی ہوتے ہیں، اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ اس نظم کو 10 میں سے کتنے نمبر دے رہے ہیں. محترم ثاقب ملک صاحب کی ابھی ہم نے آواز سنی، اور رضوان صاحب کی اب سننے جا رہے ہیں ہم. جی آئیے سنتے ہیں محترم رضوان احمد صاحب کو. بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے. حاصل ہو تم کو دید کی لذت. جی یہ والی نظم ابھی ہم سن چکے تھے، اور اس وقت ہم نظم سنیں گے مکرم محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب کی. ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا. ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا. گور شب چراغ بن، گور شب چراغ بن، دنیا میں جگ مگائے جا. ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا. مانے نہ مانے اس سے کیا، مانے نہ مانے اس سے کیا، بات تو ہوگی دو گھڑی. قصہ دل طویل کر، بات کو تو بڑھائے جا. قصہ دل طویل کر، بات کو تو بڑھائے جا. گور شب چراغ بن، گور شب چراغ بن، دنیا میں جگ مگائے جا. ابھی ہم آواز سن رہے تھے محترم شیخ عبدالحفیظ صاحب کی، اور ابھی ہم ایک نظم سنیں گے، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، اور اس کی جی ٹھیک ہے ہم ابھی یہ نظم ایک اس کی بجائے اور سن لیتے ہیں، اور اتنی دیر میں جو ہمارے ججز ہیں وہ آپس میں کچھ مشورہ کر لیں گے، اور پھر یہاں پہ سینٹر میں ہمیں بتائیں گے کہ ان کے خیال میں کون کون سی آوازیں جو ہیں وہ بہترین آوازیں ہیں. آئیے نظم سنتے ہیں. معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا.
معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا، پھر بھی کسی کے وصل کے شوق میں بے قرار تھا۔ معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا، پھر بھی کسی کے وصل کے شوق میں بے قرار تھا۔ بے عمل و خطا شار، بے قص و بے وقار تھا، پر میری جان یہ تو سوچ کن میں میرا شمار تھا، پر میری جان یہ تو سوچ کن میں میرا شمار تھا۔ آہے غریب کم نہیں، غیظ شہ جہاں سے کچھ، جسے ہوا جہاں تباہ، دل کا میرے غبار تھا، جسے ہوا جہاں تباہ، دل کا میرے غبار تھا۔ شکر خدا گزر گئی، ناز و نیاز ہی میں عمر، مجھ کو بھی ان سے عشق تھا، ان کو بھی مجھ سے پیار تھا، مجھ کو بھی ان سے عشق تھا، ان کو بھی مجھ سے پیار تھا۔ معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا۔ معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا، کلام محمود میں سے بہت پیارا کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور جتنی نظمیں منتخب کی گئی تھی آج کے پروگرام کے لیے وہ آپ سب نے سن لی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ججز سے ان کی رائے معلوم کرنے کا۔ ہم کسی کو آج فرسٹ سیکنڈ تھرڈ قرار نہیں دے رہے، لیکن عمومی جو تاثر ہے وہ ہم پوچھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جرمنی، مکرم و محترم داؤد احمد ناصر صاحب، فرمائیے آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، اور آوازیں تو ایسی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی زیادہ اچھی ہے۔ بڑا مشکل ہے یہ کام جو ججز کا ہے، کہ مطلب اتنی شاندار آوازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی کو موقع دیں اور سبھی کو اوپر لائیں،
تاکہ اس کام کو کریں اور اس طرح کے پروگرام زیادہ سے زیادہ کیجیے اور کچھ توجہ اور اگر دی جائے تو یہ بہت ہی شاندار اس کا نتائج ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. بہت شکریہ. محترم داؤد احمد ناصر صاحب سے بات ہو رہی تھی اور اب آسٹریا چلتے ہیں جہاں محترم مصور احمد صاحب ہیں. محترم مصور احمد صاحب، آج کے پروگرام کے حوالے سے بتائیے، کچھ نظمیں پڑھنے والوں کو کچھ اگر آپ نصیحت کرنا چاہیں وہ بھی کریں. جی مبارک صاحب، جیسے کہ ابھی داؤد ناصر صاحب نے فرمایا، معیار بہت ہی اچھا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. اور میں خود پرسنلی ایک دو دوستوں کو جہاں جانتا ہوں جنہوں نے شرکت کی اور انہوں نے جس طرح اپنی آواز کو نکھارا پچھلے کچھ عرصہ میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اور اب یہاں پہ وہ نظم ان کو پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے. اسی طرح وہ آگے بھی محنت کرتے رہیں اور مزید کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور زیادہ اچھی آواز ان کی ہوگی اور ذرا اچھے طریقے سے وہ نظم پیش کر سکیں گے. خاص طور پہ ملک رضوان صاحب کی جو نظم تھی، میں سمجھتا ہوں بہت ہی عمدہ انہوں نے پڑھی. اتار چڑھاؤ جو تھا، طرز بالکل مناسب تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو اس اشعار میں جو جذبات تھے وہ اللہ کے فضل سے بہترین انداز میں وہ انہوں نے عمدگی کے ساتھ اس کا وہ اظہار کیا اپنے نظم میں. تو اسی طرح باقی بھی بہترین آوازیں ہیں، سب نے اچھا پڑھا، لیکن مفہوم کو سامنے رکھ کر طرز بنائی جائے اور اس کی جو الفاظ ہیں اس کے اندر ڈوب کر اس کو ادا کیا جائے، اپنی ادائیگی میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. تو نظم ویسے ہی جو الفاظ ہیں وہ بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرح ادا کی جائے تو اور زیادہ نظم کا جو کہ اندر جو جذبات بھرے ہوتے ہیں وہ دلوں تک پہنچتے ہیں. تو اسی طرح جاری رکھیں کوشش، اللہ تعالیٰ مزید نکھار پیدا کرتا چلا جائے. بہت شکریہ مصور احمد صاحب. ناظرین، آئیے چلتے ہیں جاپان، جہاں ہمارے ساتھ محترم محمد عصمت اللہ صاحب. محمد عصمت اللہ صاحب، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آوازیں کیسی لگیں اور کیا آپ بتانا چاہیں گے ان کو آوازوں کو اور امپروو کرنے کے لیے؟ جزاک اللہ مارک صاحب. جیسے کہ باقی دوستوں نے اظہار کیا، میرے بھی یہی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے سوچ ہے، اور جو میں نے سنا وہ مجھے بہت اچھا لگا. سب لوگوں نے بہت اچھی طرح سے پیش کیا. میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید ہم جو پڑھنے والے نظم پڑھنے والے دوست ہیں ان میں سے کسی کی کاپی شاید وہ کر کے اس طرح کے کچھ نظم وہ پیش کریں گے، لیکن میں جو نظم ابھی میں نے سنا یہ سب نئے طرزوں میں اور اپنے طرزوں میں اور ڈوب کر بڑے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا. اور مجھے بھی بڑا یہ اچھا لگا. ابھی جیسے مصور صاحب نے بتایا، ملک رضوان صاحب اور ثاقب ملک صاحب جو رشیا سے ہیں، ان دونوں کی بہت مجھے اچھا لگا. اور مزید جو ہے اس پہ اگر وہ کوشش کرتے رہیں تو بہت خوبصورت نظمیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اصل بات ہے جو مسیح السلام کا کلام اور خلفائے راشدین کا کلام، جس میں ایک ڈیپ میسیج ہے تبلیغ کے لیے، وہ اچھی طرح سے پیش ہو سکے دنیا میں. اور اس کے لیے جو ایک تیاری ہے وہ اگر اچھی طرح سے کیا جائے تو مجھے یہ بہت اچھا لگا. اس طرح کے پروگرام جاری رہنا چاہیے اور مزید اور بھی لوگ آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مجھے اس بالکل، آپ نے بہت درست فرمایا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کا کرام جو ہے وہ آج کے پروگرام میں شامل کیا گیا. محترم مرتضیٰ منان صاحب، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کچھ نصیحت کرنی ہو، کچھ بتانا ہو، کہیں کسی نے کوئی بڑی غلطی کی ہو تو اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی محترم صاحب، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات یہ کہ تمام جو شاملین ہیں ان کو خاکسار مبارکباد پیش کرتا ہے. ایک بات جو ایک تجویز ہے وہ گو کہ اس پر عمل تو ہر ایک کرتا ہوگا، لیکن یاد دہانی کے طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جو خطبات ارشاد فرمائے تو اس میں قرآن کریم کے حوالے سے بھی جو اہمیت و برکات ہے قرآن کریم کی، اس حوالے سے بھی خطبات ارشاد فرمائے. تو اس میں ایک بات ہے نا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ گو کہ قرآن کریم کی تلاوت ویسے تو جب بھی انسان پڑھے برکت ملتی ہے،
لیکن فجر کے وقت یا تہجد اور فجر کے درمیان والا وقت یا فجر کے بعد یہ ایک خاص اہمیت. تو نظم پڑھنے ویسے تو کروڑ برکات ہیں, لامتناہی ایک سلسلہ ہے برکات کا, قرآن کریم کی تلاوت کا, مطالعے کا, لیکن ایک جو نظم پڑھنے والوں کے لیے بھی ایک پہلو یہ ہے کہ آواز ابھی بھی سنی, بہت محنت کر کے آئے تھے, لیکن کنٹرول جو ہے آواز کا وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت صبح اٹھ کر کرتے ہیں تو یہ بہت ایک بہترین مشق ہے. ایک لوگ جو ہیں دنیاوی وہ مختلف ریاض کرتے ہیں اور اپنی آواز کو بنانے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس میں ایک غیر معمولی برکت رکھی ہے. جب ہم صبح اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت آواز بھی اتنی گرم نہیں ہوتی, لیکن وہ تلاوت کرنے سے انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ نظم بھی بہتر ہو رہی ہے, آواز بہتر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے صرف. اور یہ ایک بہت بہترین ایک مشق ہے جو جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مولوی صاحب آپ کا بے حد شکریہ, اور کتنی پیاری نصیحت آپ نے کی. قرآن کریم کی اگر فجر کے بعد صبح تلاوت کی جائے تو جہاں اس کی اور بہت سی برکات ہیں, وہاں پہ مولوی صاحب نے بتایا کہ آپ کی آواز بھی بہتر ہو جاتی ہے, اور نظم پڑھنے والوں کو بطور خاص اس طرف توجہ دینی چاہیے. ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے, ایک نظم سنتے ہیں. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا. کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا. انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا. جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا. دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا. دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا.
دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترم منصور جاوید صاحب ہالینڈ سے، اور پاکستان سے مکرم محترم شہزاد مغل صاحب معلم سلسلہ، محترم شہروز مغل صاحب اور محترمہ ملیحہ احمد صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے. محترم سعید احمد مغل صاحب اور محترمہ بشرا تنویر صاحبہ مٹھی تھر پارکر سندھ سے، اور محترم عمر فاروق صاحب نگر پارکر سندھ سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور ان کا کہنا جی کہ پروگرام ہم بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں آج کا. آئیے چلتے ہیں محترم مرتضیٰ منان صاحب کی طرف، جن تک ہمارے جو باقی ججز ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا ہے. جی محترم مرتضیٰ منان صاحب. جی وعلیکم السلام. محترم مر صاحب، یہ جو لسٹ موصول ہوئی ہے تمام جج صاحبان کا جو فیصلہ ہے وہ میرے سامنے ہے. تو 3 احباب جو چنے گئے ہیں ان میں جو ہیں وہ محترم ملک رضوان احمد صاحب ہیں شامل، مبارک ہو، بارک اللہ لکم. اس کے علاوہ ثاقب ملک صاحب جو رشیا سے تعلق جن کا ہے، بارک اللہ لکم. اس کے علاوہ رضوان صاحب جو جرمنی سے ہیں. لیکن جو آگے نہیں آ سکے محترم ثاقب محمود صاحب، محمد خان باجوہ صاحب، ثبات بشارت صاحب، شیخ عبدالحفیظ صاحب، آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ جس طرح کہ عرض کی تھی کہ حضرت اقدس علیہ السلام کا کلام یا خلفائے کرام کا کلام پیش کرنا ہی اپنی ذات میں جو ہے وہ موجب برکت ہے. تو آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور جن جن کو بھی منتخب کیا گیا ہے ان سے MTA جو ہے وہ خود رابطہ کرے گی. اور آئیے ایک نظم سننے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان،
تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں. اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا اور نظمیں پڑھنے والوں کو نمبر دیے، اپنے اپنے تاثرات ہم تک پہنچائے. آپ کا بے حد شکریہ. ایک مرتبہ پھر ہمارے ججز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام میں ہماری درخواست پہ شمولیت کی. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.